إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سر أن ينظر إلى رجل يمشي في الأرض وقد قضى نحبه فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں اور اسلامی بھائیوں،
اللہ رب العالمین کے لیے سب سے پہلے تمام قسم کی تعریف، تمام قسم کی توصیف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، عظمت، حمد و ثنا سب کچھ اسی کے لیے، اسی وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہر طرح کی ثنا لائق و زیبا ہے، مناسب ہے، بعدہ درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ مصطفیٰ مجتبیٰ پر، اور بالعموم تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ محترم حضرات، یہ بات ہمیں اور آپ کو بخوبی جان لینی چاہیے کہ جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اولو العزم پیغمبروں کو چنا، اور اولو العزم پیغمبروں میں جس طریقے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چنا، ان کو منتخب فرمایا، ایسے ہی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، آپ کے جو جانثار صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ان کو نبی کے لیے چن لیا۔ سیرت صحابہ اور ہر ایک صحابہ کرام کی زندگی کی حالات بیان کرنا، اس پر روشنی ڈالنا، یہ ایک امر مشکل ہے۔ اگر ایک ایک صحابی کا تذکرہ کیا جائے تو مختصراً ہم ان کی زندگی پر ایک نظر ضرور ڈال لیتے ہیں، ایک بار ضرور ان کے بارے میں ہم سن لیتے ہیں۔ اسلام لانے کا واقعہ کیسا تھا، اسلام لانے کے بعد کی زندگی کیسی گزری، اسی طریقے سے کن کن مصیبتوں کا انہوں نے سامنا کیا، کون کون سی پریشانیاں جھیلی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی حالات زندگی ان کے ہوا کرتے ہیں، اس پر ہم اور آپ ضرور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ سن سکتے ہیں اور سیکھ بھی سکتے ہیں، اور اسے اپنے ذہن میں محفوظ بھی کر سکتے ہیں۔ عشرہ مبشرہ، ان کا نام تو آپ نے بخوبی سنا ہوگا، کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری اور جنت کی بشارت دی ہے، ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ ان میں 4 نام تو خلفائے راشدین کے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے ابو بکر تم جنتی ہو، اے عمر تم بھی جنتی ہو، عثمان تم بھی جنتی ہو، علی تم بھی جنتی ہو، عبد الرحمن ابن عوف تم بھی جنتی ہو، طلحہ ابن عبید اللہ تم بھی جنتی ہو، زبیر ابن عوام تم بھی جنتی ہو، سعید ابن زید تم بھی جنتی ہو، سعد ابن ابی وقاص تم بھی جنتی ہو، ابو عبیدہ بن جراح تم بھی جنتی ہو۔ یہ جو 10 صحابہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور یوں ہی نہیں سنائی، ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ خوبیاں ان کے اندر رہی ہوں گی، اور ہر ایک صحابی کی الگ الگ اپنی اپنی خوبیاں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کی اپنی الگ خوبیاں ہیں، صداقت صدیق ان کا لقب پڑ گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، اور آج جن کے بارے میں ہم سننے اور جاننے والے ہیں، ان کا نام طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کی اپنی ایک الگ پہچان ہے، قبیلے بنو تمیم سے ان کا تعلق ہے، اور چھٹی پشت پر جا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ان کا نسب جو ہے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، ان کا بھی تعلق اسی قبیلے سے تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والے،
بے انتہا اللہ کے رسول سے دلی لگاؤ رکھنے والے، انسیت رکھنے والے صحابیوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں، پیشے میں تو تجارت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ مال تھا ان کے پاس، اللہ نے بہت نوازا تھا، مال کی کوئی کمی نہیں تھی ان کے پاس، اور جتنا زیادہ نوازا تھا اللہ نے اتنا ہی زیادہ خرچ کرنے کی توفیق بھی ان کو اللہ نے دی تھی۔ نو عمری کے زمانے سے ہی تجارت میں اچھا خاصا تجربہ تھا، اور ظاہر ہے کہ جو بچہ اپنی نو عمری سے ہی تجارت میں مصروف ہو جائے، تجارت میں لگ جائے، جڑ جائے، اب ظاہر ہے کہ جب وہ جوان ہوتا ہے، اپنی عمر کی پختگی تک پہنچتا ہے، تو اس کے اندر کافی تجربے، کافی جو ہے صلاحیتیں اور ایک بڑا ایکسپیرینس اس کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الگ الگ القاب سے پکارا، کبھی کہا طلحہ الجواد، کبھی کہا طلحہ الخیر، کبھی کہا کہ یہ زندہ شہید ہیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا یہ زندہ شہید ہیں، یعنی مختلف مواقع پر مختلف القاب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو بلاتے رہے، ملقب کرتے رہے۔ ان کے والد محترم اسلام لانے سے پہلے ہی انتقال کر گئے۔ ان کی جو والدہ تھیں کچھ عرصے تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد جب اسلام سے واقف ہوئیں، اسلام کی تعلیمات ان کے دلوں میں، ان کے دل میں جگہ کر گئی، تب جا کر کے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ان کے قبول اسلام کا جو واقعہ ہے یقیناً ہمارے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام رکھتا ہے۔ بصرہ تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، اس وقت عراق اور یمن کی بھی سفر ان کا طے کیا کرتے تھے۔ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتانے پر اور ان کی رہنمائی کرنے پر انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا ان میں چوتھا نمبر جو ہے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، اور سابقون الاولون میں 8ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بصرہ کی طرف روانہ ہوئے، تجارت کرنے کی غرض سے جب وہاں پہنچے تو وہاں کے جو راہب تھے اس نے ایک منادی لگائی، آواز لگائی، کہا کہ اے مکے کے تاجروں، اے مکے کے اطراف و اکناف کے تاجروں، یہاں آؤ، میں تمہیں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک خبر سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ آواز میری کانوں میں جب گونجنے لگی تو میں نے سننا چاہا کہ آخر وہ کیا کہہ رہا ہے۔ راہب نے کہا کہ میں تمہیں ایک پیغام دیتا ہوں، سرزمین مکہ میں ایک نبی جو آخری پیغمبر ہوں گے، آخری رسول ہوں گے، رونما ہونے والے، نکلنے والے ہیں، اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں یہ مشورہ دیتا ہوں کہ تم جا کر کے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے نام بتایا، کہا اس کا نام جو ہے ان کا نام احمد ہوگا۔ مجھے بلایا، کہا مکے کے رہنے والے اور شہر مکہ میں اس نام سے کسی کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں جانتا۔ احمد نام کے کون ہیں؟ کہا کہ ابن عبد المطلب، عبد المطلب کے اولاد میں سے ہوں گے، عبد المطلب کی نسل میں سے ہوں گے۔ کیا ان کا نام تم جانتے ہو؟ محمد ان کا نام، اور اسی آخری مہینے کے آخری تاریخ میں ان کا رونما ہونا ضروری تھا، جا کر کے پتہ لگاؤ کہ وہاں وہ مبعوث کیے گئے ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بات میرے دل میں جگہ کر گئی، اس بات نے ایک بہت گہرا اثر میرے دل پر چھوڑا۔ میں وہاں سے روانہ ہو گیا، میں نے اپنی سواری لی اور اپنے شہر کی طرف روانہ ہوا۔ مکہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میں نے اپنے گھر میں جا کر کے پوچھا کہ میرے جانے کے بعد کیا یہاں پر کوئی واقعہ پیش آیا تھا، کوئی واقعہ دکھا تھا؟ کہا ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ان کے گھر والوں نے لیا، کہا کہ انہوں نے جو ہے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور ابو قحافہ کے بیٹے نے ان کی تصدیق بھی کی ہے، وہ اسلام قبول کر لیا انہوں نے۔ کہا کہ راہب نے جو رہنمائی میری کی تھی، جیسا مجھے بتایا تھا، وہ بات میرے ذہن و دماغ میں گردش کر رہی تھی۔ میں وہاں سے نکلا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا۔
چونکہ میں ان سے واقف تھا، بڑے نرم مزاج تھے، بڑے ہمدرد تھے، اچھے اخلاق والے تھے، میرے ان سے تعلقات بھی اچھے تھے۔ میں نے ان سے جا کر کے اپنا واقعہ بتایا کہ میرے سفر میں میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے انہیں سمجھایا اور اس کے بعد بلا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے اپنی زندگی کا یہ واقعہ بیان کیا کہ ایک راہب نے آپ کے بارے میں خبر دی ہے، آپ کی بعثت کے بارے میں بتایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، آپ مسکرانے لگے۔ آپ مسکرانے لگے کہ میرے بارے میں کوئی راہب خبر دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اسلام قبول کرنا، بات دماغ میں گردش کر رہی تھی کہ کب جا کر کے اس کی تصدیق کروں، کب میں اسلام قبول کروں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ واقعہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا، اللہ کے رسول نے چند آیتیں تلاوت کر کے مجھے سنائی۔ وہ تلاوت میں نے سنی، قرآن کے اس حکم کو میں نے سنا، اللہ کی توحید کو میں نے سنا، میرے دل میں اسلام نے جگہ بنا لیا اور میں کلمہ پڑھ کر کے وہیں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہیں پر مسئلہ بس نہیں ہوتا ہے، یہیں پر بات ختم نہیں ہوتی ہے۔ یہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ جو سرداری والی شخصیت اور سرداری رکھنے والا ایک اپنا ویلو بنا کر کے رکھتے تھے، اور ایسی ان کی شخصیت تھی کہ ان کے خاندان کے لوگوں نے، ان کے قبیلے کے لوگوں نے پہلے سے یہ سوچ لیا تھا کہ ہم انہیں جو ہے اپنے قبیلے کا سردار بنائیں گے، ہم انہیں فیصلہ کرنے والا بنائیں گے۔ لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو صرف ان کے اپنوں نے ہی ساتھ نہیں چھوڑا، اپنے تو اپنے چلے ہی گئے، غیر تو غیر تھے، انہوں نے تکلیفیں دی جتنا دینا تھا، ان کی ماں نے بھی تکلیف پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ ان کی ماں نے بھی ان کو تکلیف پہنچایا، ان کو اذیت دی، اور اذیت اتنی دی کہ ظاہر ہے جب کوئی دوسرا تکلیف دیتا ہے تو دل میں اتنا درد محسوس نہیں ہوتا، لیکن جب اپنے کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ چھوٹا درد بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے، وہ زخم بھی بہت بھاری ہو جاتا ہے۔ یہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور اسلام نے ان کے دل میں ایسے جگہ بنایا، اسلام کی محبت ان کے دل میں ایسے بیٹھ گئی کہ سبحان اللہ، نبی کے لیے ہمیشہ جان نچھاور کرنے کو تیار ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب سوال ہے کہ غزوہ بدر میں شریک کیوں نہیں ہو سکے؟ اس کا سبب یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کفار قریش تھے، ان کا جو لشکر تھا، اس کے حالات معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجا تھا۔ ایک میں یہ تھے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے صحابی حضرت سعید بن زید تھے۔ دونوں کو بھیجا کہ جا کر کے حالات معلوم کرو کہ وہ لشکر کہاں ہے، کہاں پہنچا ہے۔ جب تک گئے حالات معلوم ہو گئے، واپس آ کر کے خبر دی، تب تک جو ہے جنگ ختم ہو چکی تھی جنگ۔ یہ تو نہیں لڑ سکے، اس غزوے میں تو شریک نہیں ہو سکے، لیکن غزوہ احد میں جب یہ شامل ہوئے تو غزوہ بدر میں شامل نہ ہونے کا جو حق تھا، جو چھوٹ گیا تھا، جو قرض ان کے سر پر تھا، اس کو مکمل طور پر انہوں نے ادا کیا۔ اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں، مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ جیسے غزوہ بدر زبیر بن عوام کا دن تھا، اس کو یوم زبیر کہا جاتا ہے، ایسے غزوہ احد کو یوم طلحہ کہا جاتا ہے کہ غزوہ بدر کے مین آف دا میچ زبیر بن عوام تھے، تو غزوہ احد کے مین آف دا میچ جو تھے وہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حالات سنیں گے آپ، کیوں اتنا بڑا لقب ملا، کیوں اتنے بڑے لقب سے ان کو ملقب کیا گیا۔ انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا، ایسی جاں بازی، ایسی جانثاری، ایسی طاقت و قوت کے ساتھ، ایسی جمع مردی کے ساتھ، اور اتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاع میں اتنے حوصلے کے ساتھ ڈٹے رہے کہ 70 سے زائد زخم ان کے جسم پر آئے، 70 سے زائد زخم ان کے جسم پر لگے، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنا قدم پیچھے نہیں ہٹایا۔ یہ وہ صحابی ہے میرے بھائیو۔ ایک راؤنڈ ختم ہوتا ہے، مسلمان شروع میں ایسا لگ رہا تھا غزوہ احد کے موقع پر کہ بالکل جنگ جیت جائیں گے،
کوئی دقت نہیں ہے، لیکن مال غنیمت لوٹنے میں، اکٹھا کرنے میں مصروف ہے، پلٹ کر پھر سے مشرکوں نے حملہ کر دیا۔ جب دوسری بار جنگ شروع ہوئی تو تقریباً ایسا لگ رہا تھا کہ جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار چکے ہیں۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو شہید کر دیا گیا، آپ کے چہرے پر زخم آیا، آپ کے چہرے سے خون بہنے لگا۔ ایسے زخمی نبی کو دیکھ کر کے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ وہاں موجود ہیں، 11 انصاری صحابہ موجود ہیں، یہ ایک مہاجر صحابی ان کو لے کر کے 12 صحابہ صرف وہاں پر بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو بلانا شروع کیا، کہا کون ہے جو آج میری دفاع کر کے، آج میری حفاظت کر کے جنت لینا چاہتا ہے، جنت میں میرا رفیق بننا چاہتا ہے۔ حضرت طلحہ سب سے پہلے آگے بڑھے کہ اللہ کے رسول میں ہوں آپ کا دفاع کرنے والا، میں ہوں آپ کا دفاع کرنے والا، میں ہوں آپ کی حفاظت کرنے والا، میں ہوں آپ کے طرف آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے سے روکنے والا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، ابھی تم نہیں، ابھی دوسروں کو آگے آنے دو، ابھی دوسرے صحابہ کو آگے آنے دو۔ جو 11 صحابی تھے انصاری ایک ایک کر کے آگے آ رہے ہیں، ایک ایک کر کے آگے آ رہے ہیں، لڑتے جا رہے ہیں اور شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ آخر میں جا کر کے بچے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سچویشن ایسی ہے کہ پہاڑی کے اوپر ہیں، کافر نیچے سے نبی پر حملہ کرنے کے لیے، نعوذ باللہ نبی کو قتل کرنے کے لیے سازشیں کر کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ تیر اندازی دے تھی، تیر نکالتے جا رہے ہیں، نیچے کافروں کو بھی روک رہے ہیں، اوپر سے نبی کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ ایک بار ادھر ہو رہا ہے کہ یہ نیچے جائیں اور دوسری طرف نبی کو لے کر کے اوپر کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ کہیں یہ آگے بڑھ کر کے ہمارے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ کہہ رہے ہیں ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ ہم سے کافی دوری پر تھے، اس لیے ان کی طرف سے کوئی مدد نہیں مل سکتی تھی، صرف اکیلا میں بچا تھا۔ زخم لگتے جا رہے ہیں لیکن اپنے گھٹنے نہیں ٹیکا انہوں نے، اپنے آپ کو کمزور نہیں آکا انہوں نے، اللہ کے رسول کی حفاظت میں لڑتے رہے یہاں تک کہ 70 سے زائد زخم ان کے جسم پر لگے، ان کا ایک ہاتھ کٹ کر کے گر جاتا ہے اور آخر میں بے ہوش ہو کر کے ایک گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے کرتے یہ حال ہوا ان کا۔ صحابہ کرام دوڑے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر اور آپ کے جسم پر جو بھی زخم لگا تھا اس پر مرہم لگانا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، جا کر کے پہلے طلحہ کی خبر لو، جا کر کے پہلے طلحہ کی خبر لو کہ کیا حال ہے، کیا ماجرا ہے۔ وہاں سے نکل کر کے صحابہ کرام آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حال یہ ہے، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے تڑپ رہے ہیں، خون آلود ہے ان کا جسم اور ان کا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے، بے ہوشی کی حالت میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کہا تھا کہ اگر کسی کو دیکھنا ہے کسی زندہ شہید کو، اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ زندہ شہید کون ہے، من سر ان ينظر الى رجل يمشي على الارض وقد قضى نحبه فلينظر الى طلحة بن عبید اللہ، جو اس بات کو پسند کرتا ہو کہ اس روئے زمین پر چلتے پھرتے ہوئے ایک زندہ شہید کو دیکھے، اسے طلحہ ابن عبید اللہ کو دیکھ لینا چاہیے۔ یہ ہے میرے بھائیوں طلحہ ابن عبید اللہ۔ دیکھیے زندگی کہاں سے شروع ہوئی، پہلے اسلام سینے میں نہیں تھا، سفر پر گئے، ایمان دل میں بیٹھا، بھاگتے ہوئے آئے، نبی کے دامن میں آ کر کے شرع لی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد وہاں سے جب ان کی زندگی کی شروعات ہوتی ہے، وہاں سے جب نبی کے لیے، دین و اسلام کے لیے قربانی دینا شروع کرتے ہیں تو ایسی قربانی پیش کی، ایسا جذبہ اور حوصلہ پیش کیا کہ تاریخ کے اوراق میں جب تک جہاد کا اور جب تک دین اسلام کی سربلندی کا تذکرہ ہوتا رہے گا تب تک حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور لیا جاتا رہے گا، ان کا ذکر ضرور ہوتا رہے گا۔ یہ میرے بھائیوں صحابی رسول حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع مردی کا ایک واقعہ تھا۔ اور آگے ہم اگر بڑھتے ہیں، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ زندگی کے اور بھی بہت سارے حالات ہیں، مثلا آپ کے فضائل کیا ہیں، آپ کے مناقب کیا ہیں، کیا اخلاق و عادات تھے ان کے. اگر ہم ان کے اخلاق کی بات کریں، ان کے عادات کی بات کریں تو بڑے ہی متقی تھے، بڑے ہی پرہیزگار تھے. تقویٰ تو کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اور تقوی کا ایک نشان چھوڑا انہوں نے، تقوی کی ایک جھلک دکھائی نبی کی زندگی میں، نبی کے دفاع میں، اور یہ ثابت کیا کہ ایسا جمع مرد صحابی یا ایسا جمع مرد انسان جو نبی کے لیے مر مٹنے کا جذبہ رکھتا ہو، اسے تو جنت کی بشارت ملنی ہی چاہیے، اسے تو جنت کی خوشخبری ملنی ہی چاہیے. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طلحہ تم بھی جنتی ہو. میرے بھائیو، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کی اگر ہم بات کریں تو بڑے ہی منکسر المزاج تھے، بڑے ہی اچھے انسان تھے. تقویٰ اور پرہیزگاری ان کے دل میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی. جتنا اللہ نے ان کو مال سے نوازا تھا، اتنا ہی زیادہ خرچ کرنے کا جذبہ بھی اللہ نے ان کے دل میں دیا تھا. میں آپ کو بتاؤں، اپنے گھر والوں کی مدد، اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنا، اپنے اعزاء و اقربا کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں ان کی خصوصیات اور عادات میں شامل تھیں. اور ایک آدمی ہیں صبیحہ تیمی یا تمیمی، 30,000 درہم تقریباً مقروض تھے، 30,000 درہم. اکیلے انہوں نے اس کا قرض ادا کر دیا کہ میں اپنی طرف سے اس کو ادا کر دیتا ہوں. جس وقت ان کا انتقال ہو رہا تھا، جس وقت دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، یا جس وقت جنگ جمل کے موقع پر چونکہ شہید کر دیے گئے، تو جب یہ دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت 20 لاکھ درہم اور 2 لاکھ دینار بطور ترکہ انہوں نے دنیا کے اندر چھوڑا تھا. اب اندازہ لگائیے آپ کہ کتنے بڑے تاجر اور کتنے بڑے بزنس مین رہے ہوں گے کہ دنیا کے اندر اتنا سارا مال چھوڑ کر کے رخصت ہوئے. یہ میرے بھائیوں ہمارے اور آپ کے لیے بھی بہت بڑا پیغام ہے کہ صرف مال آنا، صرف اسلام قبول کرنا، صرف مسلمان کے گھر میں پیدا ہو جانا، یہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے. ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے ان کی زندگی سے. وہ سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے لیے، ہمیشہ رسول کے لیے مرنے مٹنے کا جذبہ ہونا چاہیے. جب تک یہ جذبہ اور جب تک یہ محبت ہمارے دل کے اندر پیدا نہیں ہوگی کہ کائنات میں ہم سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں، یاد رکھیے ہمارا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ لا یؤمن احدکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا. آپ نے کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. میرے بھائیو، اس حدیث میں تو ہم نے پڑھ لیا، اس کا ترجمہ بھی کر لیا. اگر اس کی مثال ہمیں دیکھنی ہو، اس کی نظیر ہمیں دیکھنی ہو تو صحابہ کرام کی زندگی میں ضرور پڑھنی چاہیے. طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھی ہمیں دیکھنی چاہیے کہ کیسے انہوں نے اس کو کر کے دکھایا. نبی کے لیے اپنی جان بھی قربان کی، نبی کے لیے اپنا مال بھی قربان کیا، نبی کے لیے اپنوں کو بھی چھوڑا، نبی کے لیے غیروں کو بھی چھوڑا، سب کچھ نبی کے لیے چھوڑ دیا. اور نبی کے لیے ہمیشہ مرنے مٹنے کا جذبہ رکھنے والے صحابی تھے طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم نے حدیث تو پڑھی نا، بہت کئی بار سنا ہوگا، لیکن اس حدیث کو آپ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس واقعے پر فٹ کریں، ہمیں مل جائے گا وہ پیغام، مل جائے گا جو ہم اپنی زندگی میں ڈھونڈ رہے ہیں. میرے بھائیو، اسی طریقے سے حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے. دونوں کی عمر جو ہے تقریباً برابر تھی. جنگ جمل کے موقع پر دونوں شہید کیے گئے، اور جس وقت شہید ہوئے اس وقت ان کی عمر 64 سال تھی. 64 سال تھی، 64 ایئرس اس دنیا میں زندہ تھے، باحیات تھے، اور دھوکے سے جو ہے ان کو مارا گیا، ان کو شہید کیا گیا. فَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. ان کی زندگی میں انہوں نے شروع سے لے کر کے آخر تک 7 عورتوں سے نکاح کیا تھا. اسلام لانے کے بعد تو صرف 4 کی اجازت ہے، پرمیشن ہے، لیکن پہلے بھی کچھ عورتوں سے انہوں نے نکاح کیا تھا. مکمل 7 عورتوں سے نکاح کیا. ان میں سے
جن سے اولاد ہوئی 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں ان کے اولاد میں ہیں، 11 بیٹے اور 4 بیٹیاں ان کو ہوئیں، اور ان کا جو حلیہ تھا، جو مورخین نے بیان کیا ہے کہ بہت زیادہ لمبے قد کے نہیں تھے، بڑی لمبی ہائٹ نہیں تھی، بالکل یعنی درمیانہ قد تھا ان کا، اور گندمی رنگ تھا، بہت زیادہ گورے چٹے بھی نہیں تھے، اور ان کے جو داڑھی کے بال تھے بڑے گھنے تھے، ان کی ناک پتلی اور لمبی تھی، اور ان کے بال بڑے کالے تھے، یہاں تک کہ جب بوڑھے ہو گئے تو بڑھاپے کے وقت بھی جو ہے ان کے بال نہیں پکے، بالکل کالے ویسے ہی تھے جیسے کہ نوجوان انسان کے ہوتے ہیں۔ تو یہ کچھ خصوصیتیں ہیں، یہ ان کے زندگی کے حالات ہیں، اور اس سے جو سبق ہمیں اور آپ کو ملتا ہے میرے بھائیو بڑا اہم ہے۔ آخر میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے اپنے نوجوانوں کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں، ان کے لیے ایک پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، ہمیں زندگی کے اندر اپنا رول ماڈل کس کو بنانا چاہیے؟ صحابہ نے کس کو بنایا؟ حضرت طلحہ نے کس کو بنایا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کس کو بنایا؟ اللہ کے نبی کو بنایا۔ کسی اور کو بنایا؟ نہیں بنایا۔ اگر کسی کو اپنا رول ماڈل بنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ لہٰذا ہمارے نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ رول ماڈل اگر بنائیں کسی کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنائیں، کسی غیر کو نہ بنائیں۔ بالی ووڈ ہالی ووڈ کے کسی ایکٹر کو جو عیاشی کرنے والا، جو بے حیائی پھیلانے والا، جو ہر وقت بے حیائی میں ڈوبا ہوا رہتا ہے انسان، اس کو ہم اپنا آئیڈیل اور رول ماڈل نہ بنائیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اللہ نے قرآن کے اندر یہ بات کہی ہے کہ جو جن سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہماری محبت رسول سے ہے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ہماری محبت اگر غیروں سے ہے، ان لوگوں سے ہے جو بے حیائی کو ہمیشہ نشر کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے لیے ہمارے دلوں میں ہمدردی ہے، ان کے مرنے پر ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو جنت دے، ان کو شانتی دے۔ میرے بھائیوں کہاں چلا گیا ہمارا ایمان؟ ابھی کل کی خبر ہے، ایک نوجوان بگ باس سیزن 3 کا جو ونر تھا، جسے سدھارتھ شکلا کہا جاتا ہے، وہ ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ اس کے مرنے پر ہمارے نوجوان بیچارے اپنے واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، ہر جگہ جو ہے RIP اس طریقے سے ہے نا کہ اس کو شانتی ملے، ہے نا، اس کے آتما کو، اس کی روح کو شانتی ملے، اس طریقے کی چیزیں شیئر کر رہے ہیں۔ کیا ہے ایمان اور اسلام؟ کہاں چلا گیا ہمارا اور آپ کا؟ کس کو ہم نے فالو کیا؟ کس کو ہم نے رول ماڈل بنایا؟ ارے بھائی، جس کو ہمارے گھر کی کوئی فکر نہیں، ہمارے زندگی کی کوئی فکر نہیں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کا کوئی تعلق نہیں، کوئی فکر نہیں اس سے ہم محبت کرتے ہیں۔ اور جس نبی نے ہمارے لیے آنسو بہائے ہوں، ہمارے لیے دعائیں کی ہوں، ہمارے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر نبی سے، اللہ سے دعا مانگا ہو، جس نبی نے، ہم اس نبی کو فالو نہ کریں، ہم اس نبی کے احکامات اور تعلیمات پر عمل نہ کریں، کہاں چلا جاتا ہے ہمارا ایمان؟ میرے بھائیو اس چیز کو یاد رکھیے، آپ اس چیز کو یاد رکھیے، یہ بہت ہی غلط قدم ہے جو ہم اور آپ اٹھا رہے ہیں۔ ہم اور آپ اس طریقے سے دکھ ظاہر کر رہے ہیں، ہمیں سبق لینا چاہیے، ہمیں عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ موت کسی کو بھی آ سکتی ہے، کسی کو شہرت مل جائے، کسی کو بہت بڑی بلندی مل جائے، کوئی دنیا میں بہت بڑا نام و نشان والا ہو جائے، تو کیا اس کو موت نہیں آئے گی؟ کیا اس کو موت اپنے جو ہے پنجے میں نہیں جکڑے گی؟ میرے بھائیو موت آنی ہے، اور اسے ہمیں اور آپ کو سبق لینا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ چلتا پھرتا ہوا ہٹا کٹا انسان، ایک نوجوان جو 40 سال کی عمر کا ہو، ہے نا، جس کی باڈی مکمل طور پہ فٹ ہو، اس کو ہارٹ اٹیک آیا اور دنیا سے چلا گیا، تو ہم اور آپ چیمانہ دارت۔ لہٰذا میرے بھائیوں ایک آخری پیغام دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے رسول کو اپنا رول ماڈل بنائیے، اپنا اسوہ بنائیے، اپنا نمونہ بنائیے، اور اس طریقے کی چیزیں واٹس ایپ پر، فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر شیئر کرنا بند کیجئے، کیونکہ جو بے حیائی پھیلانے والا انسان ہو، اس کے مرنے پر آپ دکھ اور تکلیف ظاہر کریں، یہ میرے بھائیوں آپ کے ایمان کے لیے، آپ کے اسلام کے لیے بات شوبھا نہیں دیتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اسلام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی زندگی سے سبق لینے اور ان کی طرح جیسے ان کے اندر اللہ نے جذبہ دیا
تھا، اللہ وہی جذبہ ہمارے دل میں بھی پیدا فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو بیمار پریشان ہیں اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ الہ العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ ہو، آمین۔ تقبل رب العالمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔